ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اب حمد و نعت پیش کی جاتی ہے اور آج سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں محسن احسن بلالی صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. محسن صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، ماہر تعبیرات ہیں اور آپ کو انتظار رہتا ہے ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے سر؟ طبیعت بخیر ہے؟ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر گفتگو کریں گے، ڈھیروں باتیں کریں گے. جی جی. اور کچھ باتیں لوگوں نے خوابوں کے حوالے سے آپ سے پوچھی ہیں جی تو وہ خواب بھی شامل کریں. جی ضرور. ٹھیک ہے. پہلے چلتے ہیں محسن صاحب کی جانب. محسن صاحب کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ عظمت صحابہ پر نظم انشاءاللہ. جی پلیز. جہاں میں عالی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. جہاں میں عالی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. جہاں میں عالی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. بڑے ہیں اونچے مقام ان کے، بڑے ہیں اونچے مقام ان کے، فرشتوں جیسے تھے کام ان کے، فرشتوں جیسے تھے کام ان کے. وفا کی منزل سفر صحابہ، وفا کی منزل سفر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. جہاں میں عالی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. وہ دیکھو کیسے سو رہے ہیں، وہ دیکھو کیسے سو رہے ہیں، محبت آقا میں کھو رہے ہیں. وہ دیکھو کیسے سو رہے ہیں، محبت آقا میں کھو رہے ہیں. نبی کے روزے اندر صحابہ، نبی کے روزے اندر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. جہاں میں عالی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. نبی کے ہمراہ، نبی کے ہمدم، نبی کے ہمراہ، نبی کے ہمدم، نبی کے کہنے پہ کر کے سر خم، نبی کے کہنے پہ کر کے سر خم. لڑے ہیں احد و بدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. جہاں میں عالی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ محسن احسن بلالی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. شیخ صاحب بہت سے خواب ہیں، جی ون بائی ون شامل کرتے جی ہیں. کریں. بسم اللہ. پہلا خواب ہے میری عمر 47 سال ہے اور الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں. میرا سسرالیوں کے ساتھ قریباً 2 سال سے مسئلہ چل رہا ہے
اور میری بیوی مسلسل خلا کا اصرار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں کوئی فیصلہ کروں۔ بروز اتوار میں نے استخارے کی نیت سے ذکر و اذکار کیا اور سو گیا۔ مجھے میری والدہ مرحومہ خواب میں نظر آتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا تیری بیوی تو آنا چاہتی ہے لیکن اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، برائے مہربانی تعبیر بیان کر دیں۔ جی یہ بات یاد رکھیں کہ کئی لوگ یہ جو استخارہ ہے نا جی اس کے لوگوں نے خود ساختہ کچھ کنسیپٹ بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان ہے وہ کہتا ہے میں نے جو استخارہ ہے وہ تسبیح پر کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے قرآن پر استخارہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے وہ استخارہ ذکر اذکار میں ہی اور بات کے وہ جو استخارے کی دعا ہے اس کے سلسلے میں میں نے منہ سے کچھ الفاظ بول دیے اور اچھا۔ میں نے وہ ایک دعا بول دی اور لوگ اس کے نتیجے میں اس چیز کو استخارہ کنسیڈر کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ وہی ہے جو مسنون طریقے کے ساتھ 2 رکعت نماز کے ساتھ جی اور اس کی دعا کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی انسان نے کوئی الفاظ بولے، کوئی دعا کی، کوئی استخارے کے ذکر اذکار کیے، وہ استخارہ نہیں کہلا سکتا، اس کو ہم استخارے کا نام نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو بھی انہوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے یہ جو خواب دیکھی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بیوی پر جادو کیا ہوا ہے، یہ نہیں آ رہا۔ اچھا۔ تعبیر میں یہ نہیں آ رہا، تعبیر میں یہ آ رہا ہے کہ وہ بیوی اس کے ساتھ بسنا چاہتی ہے، اچھا لیکن اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ بسنے میں کچھ اس کے ریلیٹیوز، اس کے بہن بھائیوں، اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ یہ آگے نہ بسے اس خاوند کے ساتھ۔ اوہو اچھا۔ اس کا نام جادو۔ اصل میں جادو کیا ہے؟ ایک پرابلم ہے اور یہاں پر وہ بسنا چاہتی ہے لیکن اس پر جادو کیا گیا، یعنی کہ اس کو روکا گیا ہے اس بسنے سے۔ یہ جنات کا جادو نہیں ہے، یہ انسانوں کا جادو ہے، یہ شو اللہ ہو رہا ہے۔ اکبر۔ اچھا اس لیے اس انسان کو یہ چیز ایک پوزیٹیو انرجی دے گی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ لائف بسر کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کو اپنے میکے سے اس حوالے سے کچھ پرابلمز ہیں جو فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ جب یہ سوچے گا تو اس کے دل میں یہ آئے گا کہ یار جس کے ساتھ میں نے زندگی بسر کرنی ہے وہ تو میرے ساتھ گزارا کرنا چاہتی ہے نا، تو آگے یہاں سے حل تلاش کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سرا آپ نے بتا دیا ہے۔ جی یہ سرا میں نے بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو پرابلم اس کی بیوی میں نہیں ہے، پرابلم اس کے سسرال میں ہے۔ اوہ آئی سی۔ اس لیے اسے چاہیے کوئی ایسی راہ تلاش کرے، کوئی ایسا کنیکشن یوز کرے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ آ کر رہ سکے، زندگی یہ گھر بسا رہے، اور وہ بسنا چاہتی ہے۔ اچھا وہ اس کا کوئی قصور نہیں، بیوی کا کوئی قصور نہیں۔ شیخ صاحب جیسے آپ فرماتے ہیں نا اکثر کہ جس کے ساتھ خواب کا معاملہ ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ حالات کیا ہیں، اس سے پتہ ہوتا ہے۔ اب ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کس راہ پہ جانا ہے اور کیسے بچت کرنی ہے۔ اپنے دل کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں، جی اس بیوی کے ساتھ گزرے ہوئے کسی انسان کا، کسی عورت کا کسی وقت جذبات میں آ جانا، حتیٰ کہ صحابیات کا بھی، امہات المومنین کا بھی ہو جانا کسی وقت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت احسن طریقے کے ساتھ، احسن تدبیر کے ساتھ منانا، خاموش رہنا، بات کو سہنا، تھوڑا سا باہر نکال لے، تو یہ سارا کچھ لائف کا حصہ ہے، لیکن اس انسان کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ فہمی کے ساتھ چلے۔ جی اور جیسے آپ فرما رہے ہیں جدھر آپ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ عمر ہوگی ان کی 47 ایئرز، جی دین ہیونگ 3 kids، 3 بچے بھی ہیں، جی تو کب سنگت کتنی گزری، کیا خوبصورت ٹائم گزرا، اس کو یاد کریں، جی غلطی کوتاہیوں کو اب ان کی درگزر جو کریں۔ لائف ہے جی اب وہ بچوں کے فیوچر کو سنوارنے کے حوالے سے ہے۔ جی ایگزیکٹلی نیکسٹ فیز میں جا جی چکے۔ اور خامد اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ بچوں کے فیوچر کے بارے میں اگلا فیز ان کا شادیوں کا وہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ جی اچھا جب اس طرح کی سچویشن میں جب وہ طلاق والی سائڈ پر جاتے ہیں تو
کون ہے جو متاثر ہوتا ہے؟ بچے سب سے پہلے افیکٹ ہوں گے جی، بالکل۔ اس لیے ان بچوں کی خاطر ان کو اپنے معاملات میں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اگر یہ خاوند صاحب نے، صاحب خواب نے یہ جو خواب پوچھی ہے، جی یہ خواب، اس کی جو ویڈیو وہ لازمی اپنی بیوی کو سینڈ کریں، اور اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، اس کے بسنے کے لحاظ سے اس کے ساتھ اشارہ ہے کہ وہ جو جس کو جادو کہا گیا نا، وہ پرابلم جو ہے اب یہ اس کے حل کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی زندگی اور ان کے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ سیف ہو سکے۔ نہ صرف ان کے بچوں کی زندگیاں، جی بالکل، وہ بھی ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہی ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کرے گھر بسا رہے، اور جو معاملہ جیسا شیخ صاحب نے فرمایا، آپ معاملہ فہمی کے ساتھ اس کو حل کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں حل ہو جائے گا۔ سر ایک آڈیو خواب ہے، وہ جی شامل بسم کر اللہ۔ لیتے ہیں جی، پلیز شامل کریں آڈیو خواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المجید میرا نام ہے، 42 سال میری عمر ہے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ ہوتی ہیں، والدہ میری جو وفات پا گئی ہیں، تو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، ایسے 2 ہماری مسجدیں جمع، ان مسجد میں اذان بھی ہوتی ہے، تو ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ روزہ افطار کریں، ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ساتھ ہی وہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو ہم وہ روزہ افطار کر رہے ہیں خواب میں۔ اس خواب کی میں نے تعبیر پتہ کرنی تھی، تو مہربانی فرمائے سر۔ انہوں نے کیا کہا؟ والدہ وفات پا چکی ہیں۔ اچھا، یہ اس میں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے جو اچھا، مطلب کہ جو قابل ذکر ہو، صرف یہی ہے کہ یہ انسان ماشاءاللہ سنت پر چل رہا ہے، سنت پر زندہ ہے، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس چیز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ روزہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اور ان کا روزہ رکھنا اور اس کا افطار کرنا یعنی کہ اللہ کے قرب میں ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور آڈیو خواب کی طرف بڑھتے ہیں جی، پلیز سنائیے خواب ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر تقریباً 40 سال ہے، میرے 3 بچے ہیں، تو کچھ مسائل کی وجہ سے میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی، تو میں نے یہ چند دن پہلے میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری سسٹریں اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کے پاس سے گزر کر قبرستان جاتا ہوں تو اپنے والدین کی قبروں پہ جا کر آنسوں کے ساتھ روتا ہوں، تو میرا دوست آتا ہے تو میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، تو جیسے مجھے تسلی دیتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ برائے مہربانی بتا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ یہ جو ان سے نا جلد بازی میں فیصلہ ہوا، یہ جو سپریشن کا ذکر کر رہے ہیں نا، جی جی جی، جلد بازی میں فیصلہ ہوا جو کہ مسٹیک تھی، اور اس جلد بازی میں فیصلہ ہونے کی وجہ سے یہ انسان بہت زیادہ ڈپریشن اور حالت غم میں چلا گیا۔ اچھا، اور یہاں پر جو سچویشن ہے، کوئی رشتہ دار کو ساتھ اتنا کوئی کھڑا نہیں تھا، بس ایک سسٹر ہے جو اس کو کچھ سپورٹ کرتی ہے جو اس کا، اور جب وہ والدین کی قبروں پر جا کر یہ رویا ہے نا، اس کے بہت زیادہ حالت غم میں ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایک دوست جس نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ ہے جو اسے دلاسا دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی دوست ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا دوست ہو، ٹھیک ہے، کوئی تعلق اور ریلیشن والا جو آؤٹ آف فیملی ہو، اچھا، وہ اسے سہارا دے گا، اور پھر یہ انسان حالت غم سے باہر نکلے گا۔ اچھا، ہاں، آگے ایک اس کی زندگی میں ایک اور شریک سفر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی ایکٹیویٹی آگے ابھی بڑی نہیں ہے، ہوتا نا وہ اس کی بیوی بنے گی، وہ کیا بنے گی، وہ کیا نہیں، لیکن ایک عورت اس کی زندگی میں آگے نظر آ رہی ہے۔ وہ جو سسٹر والی جہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے، وہاں پر ایک لڑکی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی لائف میں ایک اور شریک سفر نظر آ رہی ہے، لیکن تھوڑی ابھی اس میں دیر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آمین آمین۔ یہ انسان کو چاہیے کہ یہ والا جو وقت ہوتا ہے، اس میں بڑا ہی صبر اور بڑا ہی تحمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں نظامی صاحب، یہ سارا جو نظام بنایا گیا ہے دین اسلام کا، اس میں
پتہ ہے آپ کو کہ 3 مہینے تک طلاق وہ دے انسان تو وہ شرعی طلاق کہلاتی ہے. طلاق کا جو سسٹم ہے اس میں ہے کہ عورت طہر میں ہو اور اس کو طلاق دی جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی باقاعدہ ایک سسٹم جی، دیا، جی، جی. اسپیس دی ہوئی ہے آپ جی کو. اس کے بعد وہ 1 مہینے بعد دوبارہ مینسز میں جائے گی، پیریڈز میں جائے گی، اس کے بعد دوبارہ وہ طہارت میں جائے گی تو وہاں پر دوسری طلاق. اور یہ 3 مہینے جو انسان 3 مہینے تک انتظار کرنے کے بعد اس پروسیس اور اسلام کے مطابق طلاق دے گا، اگر اس نے طلاق دے دی تو وہ واپسی کا نہیں سوچے گا اور وہ حالت غم میں کبھی نہیں جائے گا. اور آپ حیران ہوں گے نظامی صاحب کہ اس کے اندر وہ جو سسٹم ہے وہ جو 3 مہینے کا، جی اس میں وہ جو چیز بیان کی گئی وہ ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں ہے سرے سے ہی. وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے نا تو وہ آپ کے ساتھ اسی گھر میں ہی رہے گی. اگر آپ لوگوں نے ایک طلاق دے دی ہے جی جی تو اسی گھر میں رہے گی. جب اس گھر میں رہے گی تو انسان کے وہ جو جذبات ہیں، وہ جو اچھا وقت گزرا ہوا ہے، ایگزیکٹلی وہ کوشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے، اسپیس بن جاتی ہے. اسپیس نکل آتا ہے، وہ انسان رجوع کرتا ہے پھر. یس اور یہ کیوں اسلام نے یہ سسٹم سارا کیا؟ تاکہ ان کے رجوع کرنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھائے جا سکیں، یس اس کی اپرچونٹی ان کو اویل کی جو ہے نا وہ مہیا کی جا سکے. تو جو انسان کسی بیوی کو طلاق دیتا ہے جی اور وہ بیوی اسی کے گھر میں رہتی ہے اور وہ 3 مہینے تک اپنی طلاق کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کرتا ہے، وہ ساری زندگی میں پچھتائے گا نہیں کہ میں نے طلاق دے دی. لیکن جو انسان جذبات میں طلاق دیتا ہے سوائے غم کے اور کچھ نہیں ملتا. اولاد ہے، 3 بچے ہیں. جی بچے ہیں. جی تو اللہ رب العزت لوگوں کو جتنا ہو سکے یہ خاص طور پر معاشرتی سسٹم میں جو اسلام نے جو چیزوں کی طرف توجہ دی ہے ہمیں چاہیے ان پر عمل کریں ڈیفینیٹلی. اور سر جب آپ کا گھر اور فیملی تباہ ہو رہی ہو تب تو خاص طور پہ جی کمپرومائز کرنا پڑتا سوچ ہے، سمجھ کے آپ پازیٹیو چیزیں سوچنا شروع کر دیں، نیگیٹو کی طرف نہ جائیں. اور وہاں پر سب سے پہلے بچوں کا سوچیں کہ بچوں کا کیا بنے گا، ان کے فیوچر کا کیا بنے گا. اچھا ایک میاں بیوی کے درمیان میں طلاق ہوئی ہوتی ہے، جی باقی ساری چیزیں اوکے ہیں، تو وہ جنہوں نے رشتہ کرنا ہے اس کے لیے وہ سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں. یہ تو میاں بیوی کے درمیان میں طلاق ہوئی ہے تو کیسے ہم کریں؟ بچوں کی لائف افیکٹ ہو گئی ڈائریکٹ. اس لیے بچوں کی خاطر سارا کچھ لوگ بچوں کی خاطر ہی کرتے ہیں جی نا. جی تو بچوں کی خاطر کمپرومائز کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. سر ریٹن خواب ہے وہ شامل کرتے ہیں. شادی شدہ عورت ہیں، لکھتی ہیں میری عمر 35 سال ہے، 4 بچے ہیں، مالی حالت ٹھیک نہیں ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ چھوٹے بیٹے کے جوتے کمرے کے دروازے کے درمیان میں پڑے ہیں. سب گھر والے گزر رہے ہیں لیکن جوتے وہیں پڑے ہیں، انہیں کوئی اٹھاتا نہیں. اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہال ہے جو ایک مدرسے کا ہے، وہاں میں اور ایک معروف قاری و مبلغ صاحب نیچے قالین پر طالب علم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم احادیث یاد کر رہے ہیں. تب یہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میری حدیث سنو، مجھے یاد ہوئی کہ نہیں. میں ان سے حدیث کی کتاب لے کر ان سے حدیث سن رہی ہوں اور وہ حرف با حرف صحیح سنا رہے ہیں. میں دل میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی، یہ مجھے بھی یاد کرنی چاہیے. وہاں ہی میرے سسر کرسی پر بیٹھ کر طب کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس بیماری کا علاج کس جڑی بوٹی میں موجود ہے. تو میں ان کو ٹھیک بتا رہی ہوں. تعبیر بتا دیں. وہ جو دروازے کے اندر بچے کا جوتا پڑا ہوا ہے جی تو وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، اور کیا ہے اس کے سین میں؟ اس میں ہے کہ بس لوگ گزر رہے ہیں لیکن کوئی اٹھاتا نہیں ہے. کوئی اٹھاتا نہیں. جی. یہ عورت کی کتنی عمر ہے؟ 35 سال، 4 سال. بچے ہیں ان کے. ان کی لائف میں اپرچونٹی موجود ہے، سرا تلاش کریں بس. اچھا. سرا تلاش کریں. اپرچونٹی کو انہوں نے نا مس کرتے ہیں. یہ ہمیں وہ جو جوتا یہاں پر وہ اپرچونٹی ہے. اچھا. اور وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کو اویل نہیں کر رہے، اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. غفلت کی وجہ سے. اوہ اچھا، یہ اشارہ آ رہا ہے. یہ اشارہ آ رہا ہے. گزرتے جا رہے ہیں نا، کوئی پکڑ نہیں رہا اسے، اور اس کے اوپر سے گزرتے جا رہے ہیں نا، اویل نہیں کر رہے اس چانس کو. یہ جوتا ہے، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے اور ایک اپرچونٹی ہے، ایک لائف کا حصہ ہے. جی. آپ بتائیے مجھے کہ ایک انسان، میرے پاس یہ
اس کو کیا کہتے ہیں، ویسٹ کوٹ. یہ جو ویسٹ کوٹ ہے، میں اس کے بغیر بھی جی سکتا ہوں. جی آپ اپنے کوٹ کے بغیر بھی جی سکتے ہیں، آپ اپنی اینک کے بغیر، موبائل کے بغیر. اچھا، جوتے کے بغیر لائف بسر ہو سکتی ہے؟ پاؤں ننگا وہ پاسبل نہیں ہو پائے گا. Possible جوتا تو نہیں ہے چاہیے نا. آپ کو. جی اچھا، لائف میں چلنے کے لیے ایک سہولت کاری کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جوتا. جوتا دروازے میں پڑا ہوا ہے اور وہ ایک اپرچونٹی ہے اور اس کو اویل نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، یہ مسنگ پوائنٹ ہے. مسنگ پوائنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اگلی چیز یہ ہے، ان کے اندر دینداری ہے. اچھا ہاں حدیث سن رہی ہیں؟ جی بالکل. اب انہوں نے وہ حدیث نہیں ذکر کی کہ جو انہوں نے ان سے سنی اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اس کو یاد کروں. یس. اچھا، وہ جو حدیث ہے تعبیر اس کے اندر تھی. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک دینی کسی چیز میں غفلت ہے، ایک کوئی میڈیکل ایشو ہے ان کی لائف میں، وہ پرابلم ہے. سسر جو ہے، جی سسر طب کی کتاب پڑھے نا، کون سی بیماری کون سی جڑی بوٹیوں میں ہے. یہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی لائف کو بہتر بنانے میں وہ جو الجھا ہوا سرا ہے نا دھاگے کا، یہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں. جب وہاں تک پہنچ جائیں گی، کچھ تو میں نے بتا دیا نا جی جی جوتے کے حوالے سے، اس سرے تک جب پہنچ جائیں گی تو کوشش کریں، پھر ان کی لائف میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی. بات وہی ہے جو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے معاملات پتہ ہوں گے، ان کو پتہ ہوں گے، اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک سرا ہے جو الجھا ہوا ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہوں کہ کیسے وہ معاملہ سلجھا. یہ اس پرابلم سے نکلیں گی تو آگے بڑھیں گی نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر آگے ایک اور ریٹن خواب ہے، وہ شامل کریں. عمر ہے 35 سال، جنس عورت، 2 بچے، 1 بیٹی اور 1 بیٹا ہے ان کا. لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر میں ایک بچھو میری طرف آتا ہے. میں اس سے بچنے کے لیے دوڑتی ہوں تو گھر کے ایک کونے سے بہت سارے بچھو اور نکل آتے ہیں. میں کیڑے مارنے والی دوائی ان کے ارد گرد ڈال دیتی ہوں کہ وہاں آئیں اور مر جائیں، لیکن وہ سب درمیان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور خود کو بچا لیتے ہیں. اور بہت ساری چیونٹیاں اس دوائی کے پاس سے گزرتی ہیں اور مر جاتی ہیں. مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بچھوؤں کو مارنے کے لیے دوائی ڈالی تھی اور اس سے چیونٹیاں مر گئی ہیں. ان کی لائف میں ان کے گھر کے اندر ہی جی یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور کچھ پرابلمز ہیں، ان پر کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. وہ جو بچھو ہیں ایک پرابلمز ہیں، اچھا. اور گھر کے اپنے افراد ہی لڑائی جھگڑا مسئلے مسائل وہاں پر موجود ہیں. اچھا، ان مسئلے مسائل سے نکلنے کے لیے یہ جو طریقہ کار اختیار کر رہی ہیں نا، وہ بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان نظر آ رہا ہے. نمبر 1. جی. نمبر 2، یہ اپنے ہی ذہن سے سوچ رہی ہیں کہ یہ پرابلم میں اس طرح حل کر سکتی ہوں. وہ جو طریقہ کار ہے وہی غلط ہے. جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں نا پرابلم سے نکلنے کے لیے، وہ طریقہ کار ہی غلط ہے. یعنی وہ حل ہے ہی نہیں. وہ حل ہے ہی نہیں. حل ہے ہی نہیں. بچھو کبھی کسی کیڑے مار دوائی سے نہیں مرتا. وہ تو خود ایک بہت بڑا زہر کا ذخیرہ ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے زہر پر زہر کیا اثر وہ تو خود زہر ہے. وہ تو خود زہر ہے. تو یہ اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کریں وہ یہاں پر لاگو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ معقول ہی نہیں ہے. معقول ہی نہیں ہے، وہ مؤثر ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کے استعمال کرنے سے اپنے بچوں پر اثر، اپنے بیوی پر اثر، یہ سارا کچھ، کیونکہ یہ چونٹیاں خیر ہے. جی. چونٹیاں خیر، یہ اللہ کی مخلوق ہے، بڑی پیاری مخلوق ہے. جی. تو اس لیے وہ اس کا نقصان اپنوں پر ہی ہو سکتا ہے. اور یہ طریقہ کار چینج کریں. طریقہ کار یا مشورہ لیں، وہ مشورہ لیں. جی. اچھا، یہ اگلی چیز یہ ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مشورہ لیں. بڑی خوبصورت بات کر دی آپ نے. جزاک اللہ سر. یہ اپنی لائف میں جو پرابلمز ان کو فیس کرنا پڑیں گے نا، اس سے نکلنے کے لیے یہ اپنے اکیلے مائنڈ کے ساتھ چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حل تک نہیں پہنچ رہی ہیں. جی. ان کے پاس حل وہی نظر آتا ہے جو ان کے مائنڈ میں آتا ہے، اور وہ حل نہیں ہے. وہ حل بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ مشورے کی طرف جائیں. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ.
اہل ایمان کو جب کبھی کوئی پرابلم آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ۔ یہ کسی صاحب رائے، کسی صاحب علم، کسی صاحب ایکسپیرینس جس کا لائف کے بارے میں ایکسپیرینس ہو، اس سے رہنمائی لیں کہ میں ان پرابلم سے کیسے نکلوں۔ وہ اس کو گائیڈ کریں گے، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ گوٹی یہاں رکھو، یہ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھو، یہاں پر یہ کرو، یہاں پر آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ان کے معاملے میں آپ نے آگے نہیں بڑھنا، یہ خطرہ ہے، اس جو فیملی ممبر ہے اس کے ساتھ یہ بیہیویئر استعمال کرو، حتیٰ کہ یہ اپنی پرابلم سے نکل آئیں گی۔ اللہ نے، نظامی صاحب، اللہ نے جی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا وہ بھی یہی تھا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کے نبی علم اور حکمت اور دانائی اور عمل، ہر چیز کا دریا نہیں سمندر بھی ان کے بارے میں انلیمیٹڈ، انفینٹی، Unlimited۔ جی بالکل۔ تو ان کو بھی اللہ نے کیا فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ یہ جو معاملات کو مینج کرنا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں مشورہ کر کے چلیے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو خاتون مشورہ نہیں کرتی ہیں، صرف اپنا ہی مائنڈ استعمال کرتی ہیں، وہ بجائے کوئی فائدہ پہنچنے کے الٹا اور نقصان کر بیٹھتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر پرابلم میں جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے حساس ہیں، یہ خاتون بہت حساس ہیں، جب چیونٹیاں مریں تو دکھ ہوا، دکھ ہوا نا اس ہاں، کو، تکلیف۔ دکھ ہوا کہ یہ مر گئیں، اتنی حساس ہے وہ پرابلم سے نکلنے کے لیے، وہ جب الٹا نقصان ہوتا ہے اور درد رکھتی ہیں اور حالت غم میں چلی جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے مشورہ کریں، مشاورت کریں اہل رائے سے۔ اور مشورہ کس سے کریں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ جی اہل رائے سے مشورہ کریں جس کو اللہ نے علم اور حکمت عطا کی ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ پلیز تھوڑی سی اور جی بات۔ جی پلیز پلیز۔ وہ ایک بندے نے اپنی جو ہے نا کسی سے مشورہ کیا، یار بیوی سدھرتی نہیں ہے، بیوی سدھرتی نہیں ہے، اچھا، ویسے یہ کام بڑا مشکل ہے ویسے۔ یہ سدھرتی نہیں ہے یار، جیسے چاہتا ہوں ویسے کرتی نہیں ہے، جی تو کیا کروں؟ اس نے مشورہ پتہ کیا دیا؟ اچھا، میں نے کیا کہا ہے کہ مشورہ اس سے لینا ہے جو صاحب علم صاحب علم ہو اور صاحب رائے ہو۔ اب اس نے کسی غلط جگہ سے مشورہ لیا اپنی بیوی کے بارے میں، تو اس نے کہا یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور الٹا ہو گیا کام۔ اس نے کہا جوتا پکڑو، ذرا خوب لگاؤ اسے، اوہو، اس سے پتہ چلے، سیدھی ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی، دیکھنا آپ جوتے مارو اسے اور سختی کا معاملہ اختیار کرو، دیکھنا وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اس نے ایسے کیا تو گھر اجڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب اجڑا تو پھر کسی صاحب علم کے پاس پہنچا، صاحب رائے کے پاس پہنچا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے بندے، وہ تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے، یہ رشتے آسمانوں پر جب بنے تو اللہ کی چوائس ہے تمہارے لیے، اللہ نے چوائس کیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اور اللہ کے بندے اب وہ تمہاری بیوی ہی نہیں ہے، وہ تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے۔ یس۔ اچھا، عورت کی جو اس کو سمجھانے کی، اس کو راہ راست پہ لانے کی وہ جو تھاٹ ہے، وہ جو فارمولہ ہے، جی وہ کبھی غصے کا نہیں ہو سکتا، زبردستی کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، عورت کو بہت لوگ پڑھتے ہیں، بہت اس پر سرچ کرتے ہیں، ایک سارا لب الباب ایک جملے پر ختم ہوتا ہے، ایک جملے پر، اور میں یہ آپ کو فری میں فارمولہ دینے لگا ہوں، نہ صرف مجھے بلکہ پوری آڈینس کو جانے لگے۔ جی جی۔ وہ یہ ہے کہ وہ بیوی چاہتی ہے کہ میری مرضی ہو، اچھا بیوی چاہتی ہے میری مرضی ہو۔ اچھا، اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے، ٹپ آنے لگی ہے، ذرا نوٹ کر لیں کہ وہ 30 روپے والی ٹپ آئی تھی، یہ ٹپ آنے لگی ہے۔ جی، اس کا طریقہ کار یہ ہے، جب وہ بیوی چاہتی ہے، آپ لوگوں نے جو بھی اس کے لیے حکمت عملی سے جو چوائس کرنا ہے، اس کو کہیں یہ تمہاری خاطر کیا جا رہا ہے، احساس دلا دیں۔ احساس دلانا، جی۔ اور میں تمہاری خاطر یہ کر کے میں اپنے دل میں بڑی خوشی اور انبساط فیل کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی جو تمہاری خواہشات ہیں میں ان کو پورا کرنے کی
पूरी कोशिश करूँगा। जी अच्छा बात यह है कि एक सीज़न आ रहा है गर्मियों का या सर्दियों का, सूट लेकर दे रहे हैं, जी वक्त की ज़रूरत है। अच्छा उस बीवी को वो टाइम आने से पहले ही आपको पता होना चाहिए इसको सूट कौन सा पसंद है। उसकी ख्वाहिशें हैं छोटी छोटी, बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती। वो सूट ख़रीदो, उसको तोहफ़ा पेश करो, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। कोई खुशी का मौका है तो कोई ना कोई से तोहफ़ा दो और उसे कहो कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके मुझे दिल में बड़ी खुशी महसूस होती है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, राहत इसी तरह महसूस हुई। हाँ वो अल्लाह की बंदी खाना बनाती है और वो खाना बना रही होती है किचन में 2 घंटे गर्मी में और मेहनत करके खाना बनाती है। वो खाना तुम्हारे सामने आता है, 2 लुकमे खाओ, उसकी तरफ मुस्कुराहट से देखो, कहो अल्लाह की बंदी अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। एप्रिसिएशन दे दें थोड़ी। हाँ पता क्यों? वल्लाह तकरीबन 99% वो खाना बनाने वाली इस जुमले का इंतज़ार कर रही होती है और आप अपनी ज़ुबान से इतनी उसको इतना सा अप्रिशिएट भी नहीं करते हो, तो क्या तवक्कुआत रखते हो? हाँ इस तरह ज़रा अप्रिशिएट करके देखो, अगला खाना और मेहनत से बनाएगी। लेकिन जब आप कहोगे नमक कम है और खाना ऐसे है और ये वैसे हर है, चीज़ में कीड़े निकालेंगे आप, तो उसका दिल टूटेगा। डिस्करेज होगी। ये जो मखलूक है ये बहुत नाजुक है और इसको मैनेज करना है हिकमत से, जी दनाई से, बहुत अच्छे फार्मूलों से। और इस पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करनी, आप मुसल्लत ना करें, तरीक़ेकार दूसरा इख्तियार करें, प्यार वाला, शफकत वाला। उसे ये पता चले कि मेरा खामद मुझ पर मेहरबान है, रियलाइज कर पाए। यस लेकिन मुसल्लत मत करें उसका, उस पर चीज़ें मुसल्लत करना, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मर्द की बाईं पसली से पैदा की गई है, पसली टेढ़ी होती है, इसको ज़बरदस्ती नहीं सीधा करना, ज़बरदस्ती अगर सीधा करने की कोशिश की तो वो टूट जाएगी और इस पसली का टूटना इसकी तलाक है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मामलात में बेहतरी आए, आपका घरेलू निज़ाम बेहतर हो, आपके घर में खुशियाँ आएँ, इसके मामलात को अप्रिशिएट करें। नहीं, इस टिप पे काम करें तो ये अप्रिसिएशन जो है ना बड़ी फ़ायदेमंद है। शेख साहब ने ताबीर बता दी आपके ख्वाब की, तदबीर अब आपको करनी है और तदबीर वो ऐसी है कि किसी साहिब इल्म से रब्ता करें और अच्छी राय लेके फिर आप उस पर अमल करें। सर एक ऑडियो ख्वाब जी। वो भी शामिल करते हैं। जी प्लीज़ सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 59 इयर्स है और मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक वाइट कलर की गाड़ी में बैक सीट पे बैठी हूँ लेफ़्ट साइड पे और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं। तो जब हम एक पुल के पास पहुँचते हैं और वो पुल हमारे घर के करीब ही है, वहाँ से हम जब गाड़ी में गुजर रहे होते हैं तो आगे एक गार्ड खड़ा होता है चेक पोस्ट पे। वो जब गाड़ी हमारे करीब पहुँचती है तो वो कहता है आपकी गाड़ी का लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ है और उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। ये मैंने ख्वाब देखा। ये जो खातून है, ये जो खामद है, ये इनकी बहुत अच्छी लाइफ बसर हो रही है, बहुत अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और खामद अपने घरेलू सिस्टम को लीड कर रहा है और बीवी बड़े पुरसुकून तरीके के साथ उसके साथ लाइफ बसर कर रही है। ठीक है। लेकिन बीवी के मामलात में एक रिस्क फैक्टर आ रहा है इनकी गफलत की वजह से। अच्छा, ये उसको दूर करें। और वो इनको पता है? नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। ओके, वो इनको नहीं पता। ठीक है। वो कौन बता रहा है? सिक्योरिटी गार्ड। जी। आगे वो जो पुल से गुजरना है ना, इनकी जिंदगी में कुछ नया आ रहा है जिससे इनको गुजरना है, वो एक पुल है। जी। अच्छा, पुल कहाँ पर होता है? गंदे नाले पर होता है, किसी नहर पर होता है, किसी दरिया पर होता है। तो एक प्रॉब्लम से गुजरने के लिए पुल बनाया गया होता है ना, एक लाइफ के एक प्रॉब्लम वाले एरिया से आसानी से गुजरने के लिए ही पुल बनाया गया होता है ना जी। और वो एक इनकी लाइफ में एक पॉइंट आ रहा है, लेकिन अच्छा। गुजरने का। जी। और सहूलतें मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद जी। है। एक रिस्क फैक्टर, चाहे वो इनकी कोई हेल्थ इशू के बारे में है या कुछ और है, बीवी के बारे में, और वहाँ पर गफलत से
ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے. ذرا توجہ کریں, اس کو تلاش کریں, وہ کون سا رسک فیکٹر ہے, وہ کون سی پرابلم ہے جو بیوی کے ساتھ تھوڑی جڑی ہوئی ہے, تاکہ بیوی سیکیور ہو سکے. اچھا یہ بتائیے, دروازہ کھلا ہونے سے وہ سوار جس حصے پر بیٹھا ہوتا ہے وہ کیئرفل نہیں نہ ہوتا, جی جی, یا تو اس نے ٹھیک سیکیور بند نہیں نہیں نہ کیا, ہوتا. جی سیکیور نہیں. جب وہ سیکیور نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ سوار سیکیور نہیں ہوتا. اور اس حصے پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ بیوی ہے, وائف بیٹھی ہوئی ہے. جی اور وائف والی جو سائیڈ ہے وہاں پر ہی دروازہ ہے نا جو کھلا ہوا ہے. جی جو کھلا ہوا ہے. بیوی سیکیور نہیں ہے, خامد کو بھی نہیں پتا, بیوی کو بھی نہیں پتا. آنکھیں کھولیں, کون سی پرابلم ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں یہ کہا کرتا ہوں نا کہ یہ جو خوابیں ہیں جی یہ اللہ کی طرف سے میسج ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے اس میاں بیوی کے لیے کہ غفلت کی وہ جو سنیریو ہے اس سے باہر نکلیں اور دیکھیں رسک فیکٹر کون سا, کہاں پر آپ سیکیور نہیں ہو. کیا وہ کوئی ہیلتھ ایشو ہے یا کچھ اور پرابلم ہے, اس کو تلاش کریں اور اس کا حل تلاش کریں. اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ یہ پرابلم کو دور کرو تاکہ آپ لوگ سیکیور ہو سکو اپنی لائف میں. ٹھیک ہے, اور یہ اپنے ارد گرد چیک کریں وہ چیک کیا کریں. چیز ہو سکتی ہے. جی جی جی, یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے, اشارہ آ گیا ان پہ. اللہ نے خواب دکھائی ہے. ٹھیک ہے سر, آگے ایک ریٹن خواب ہے وہ شامل کرتے ہیں. لکھتی ہیں بیوہ ہیں, ان کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی, اور کہتی ہیں ان کی عمر 37 سال ہے. میں خواب میں اپنی فوت شدہ جیٹھانی کو دیکھتی ہوں, اس کی گود میں بیٹا ہے اور وہ رو رہا ہے. میری جیٹھانی بھی رو رہی ہے. وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو چپ کروا لوں اور الماری کی چابیاں مجھے پکڑا دیتی ہیں. کہتی ہیں یہ تم پکڑ لو. اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. جٹھانی جی جتنا اعتماد اس پر کرتی تھی نا, لائف میں کسی پر اس نے اتنا اعتماد نہیں کیا. اور شاید کہ جٹھانی کا کوئی بچہ فوت بھی ہوا تھا لائف میں, یا اس کا مس کیرج بھی ہوا تھا, لیکن اگر اس کے بچے کوئی موجود ہیں اور اس کے بارے میں اس نے کہا تھا میرے بچوں کا خیال رکھنا, اسے کہا تھا. اچھا, یا شاید اس کو فوت ہونے سے پہلے اندازہ تھا کہ وقت اس کا قریب ہے, اس لیے اس نے کہا تھا میرے بچوں کے جو معاملات ہیں اس پر ذرا سرپرستی کرنا, توجہ کرنا. وہ چیز جو اس نے کہی تھی اس پر اس سے غفلت ہو رہی ہے. اچھا, اور اب وہ خواب میں آ کر بتا رہی ہے کہ الماری کی چابیاں تو تجھے دی تھی. الماری پتہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں جو گھر کا جو بھی قیمتی سامان ہوتا ہے وہ وہاں پر ذخیرہ ہوتا ہے, اور اس کی چابیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمتی چیز کا مطلب کہ اس کے بچے ہیں, کوئی اولاد, اور وہ جو بچے ہیں وہ جو الماری ہے وہ ایسڈ ہے نا ایک, جی اور بچے ایسڈ ہے نا, وہ چلی گئی ہے نا, تو اس کی طرف اس کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں کہا تھا بچوں کا خیال رکھنا. ریمائنڈر آیا یہ. ریمائنڈر ہے, اور یہ معاملات, اور تجھ پر اعتماد کیا گیا تھا اور یہ تمہیں ہی کرنا تھا, اور اس کو اس پر جتنا اعتماد تھا اتنا کسی اور پر نہیں تھا. اس کے معاملات جو اس نے وصیت میں, نصیحت میں, ریکویسٹ میں اس سے کیے تھے, جی یہ پلیز ان کی طرف توجہ کریں تاکہ اپنی وہ ذمہ داری جو فوت ہونے والی نے اس پر سونپی تھی تاکہ یہ اس کو نبھا سکے. ٹھیک ہے, یہ اشارہ اس میں دیا گیا خواب کے اندر. ریمائنڈر آ گیا ہے. اب ان کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وہ چیز اپنی ٹھیک کر لیں جو ذمہ داری ملی. ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, جانے والا چلا گیا, ذمہ داری دے گیا, اور ذمہ داری اس نے اسی پر ہی دی تھی. یہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری دی جاتی, لیکن اب اپنے حالات کی وجہ سے غفلت ہو رہی ہے, توجہ کریں, ذرا توجہ کریں اس پر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں شیخ صاحب, آپ نے بڑے ویل ڈیفائنڈ چیزیں بتائیں اور آج آپ نے ٹپ بھی دے دی, تو چلیں اچھا اس پہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. تو اس طرح محبتیں بڑھتی رہیں گی بے شک, اور گھر جڑے رہیں گے بے شک. اس کے ساتھ ہی جی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا, میرے ساتھ موجود رہے شیخ ابن یوسف المعبر صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے محسن احسن بلالی صاحب. محسن صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لے جی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پروگرام ہم خاص طور پہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں, تو آپ اکثر ہم سے گلا کرتے ہیں کہ ہمارے خواب رہ گئے,
وہ اگلی دفعہ ہم شامل کر لیتے ہیں. اس پہ ناراض مت ہوا کریں, اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں, اور رائے بھی وہ جو پازیٹیو ہو, جو تعمیری ہو, ورنہ تنقید برائے تنقید تو چلتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.